بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو یہ دو کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ دو تین کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ تین چار کے برابر طاقت میں نہیں ہیں، اور جب پانچ ہو گئے تو پھر کیا کہنا. تو کہتے ہیں کہ اگر پانچ کی طاقت ہو تو ایک کی طاقت پیچھے رہ گئی، دو کی پیچھے رہ گئی، تین کی پیچھے رہ گئی. ابا کا فاتحہ تھا، ایک ابا تھے. اماں کا فاتحہ، ایک فاتحہ وہ تھی. ایک بھائی کا فاتحہ. سب مل کے جب فاتحہ ہوگا تو خدا سب کو دیکھ کر کہے گا چلو سب علی والے تھے. یاد رکھیے ایصال ثواب اجتماعی کا فائدہ کیا ہے. ہمارا مزاج بڑا مختلف ہے. نہیں، ابا کا نام نہیں لیا جائے گا. اب تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا کہ پنکھوں کے پروں پہ نام لکھے ہوئے نہیں ہیں. سلوات پڑھے محمد والے لکھے ہوتے تھے. کہاں کہاں نام نہیں لکھتے تھے. قرآن کے پاروں کے پیچھے نام، پنکھوں کے پروں پہ نام. ارے بچھے ہوئے مسجد کے فرش کے کونے پر نام کا ایک وہ لگا کر اسٹیکر اسے پیسٹ کرتے تھے کہ ہمارے ابا کے نام کی چٹائی ہے. تو اگر اتنا ہی نام کا شوق ہے تو اپنے گھر لے جائیے. ایک خدا کے گھر میں لائے ہو نہ کہ اپنے گھر میں. اور خدا نیتیں دیکھتا ہے، چیزیں نہیں. یا یوں کہیں کہ آج کل کچھ انتظامیہ امانت دار ہو گئی. صلوات پڑھے محمد والے. پہلے شاید خوف ہوتا تھا کہیں پنکھا کہیں اور نہ لگ جائے تو اس لیے نام لکھواتے تھے. اللہ اکبر. لیکن یاد رکھیے مجھے اپنے والد کے نام کا شوق ہے تو گھر میں فاتحہ اکیلی پڑھ لوں بیٹھ کر. ایک فاتحہ کا ثواب ایک کا ایک ملے گا. لیکن اگر خاندان کے مرحومین کو شامل کیا تو 50 تھے، اب ایک فاتحہ 50 سے ضرب ہو جائے گی. اب میرے ابا کو 50 ملیں گے، ایک نہیں. کیسا بخیل تھا، ابا کے ایک کی ضد کر رہا تھا. سب کو شامل کر لیتا تو 50 ملتے. اللہ اکبر. اور اگر 50 کو بڑھا کے 500 کیا کہ پورے محلے والوں کے مرحومین کی اجتماعی مجلس کر لی تو اب ابا کا نام 500 فاتحہ کے لحاظ سے. اللہ اکبر. اور کیا خدا کا احسان ہے. مجھے یاد ہے، عجیب اتفاق ہے، استاد سبط جعفر شہید علی اللہ مقامہ جب حیات ظاہر میں تھے تو ایسی ایک مجلس عرضہ تھی اور شام کو ہوئی تھی وہ. تو اس دن اناؤنسمنٹ تھا کہ 5000 سے زیادہ نام شامل ایصال ثواب ہیں. اتفاق سے وہ مجلس بھی میں نے پڑھی تھی. اور اب 10,000 سے زیادہ نام شامل ایصال ثواب ہیں تو کتنا ثواب پڑھنے والے کو مل رہا، کتنا سننے والوں کو مل رہا. جتنا فیگر بڑھے گا بالکل جسٹ لائک نماز جماعت. آپ نماز فرادہ بڑی اچھی پڑھتے ہیں مگر آپ کی اچھی پڑھی ہوئی نماز اس کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں، وہ الگ مسئلہ. جب جماعت میں کھڑے ہوئے کیا پتا خدا کو کون اچھا لگتا تھا جماعت میں کھڑا تھا. یہاں تک روایت ہے کہ 10 تک اگر پہنچے فیگر نماز جماعت میں نمازیوں کی تو فرشتے ثواب کی تعداد شمار نہیں کر. 10 اگر ہو گئے تو شمار سے باہر ہو گئے، یا 10,000 ہو گئے شمار میں کیسے رہیں گے. اللہ. اور اسی انداز سے ہم نے سیکھا اپنے بزرگوں سے کہ دیکھو اگر مسجد میں ہو تو صف جماعت کی بناؤ، اور اگر ماتم میں ہو تو صف ماتم کی بناؤ. صف سے کٹ کے نہ رہو کہ صف میں رہنا ہی انسان کی پہچان ہے. اللہ
اختلاف و انتشار سے بچنا فرش عزا ہو یا مقام نماز ہو، جماعت کی خوبصورتی ہے۔ اسی لحاظ سے دوسرا بڑا فائدہ شاید پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، اب سمجھ میں آنے لگا جب سے مہنگائی بڑھ گئی۔ اب کیا ہو گیا کہ اب اس سب کے ساتھ مل کر میرا خرچہ کم ہو گیا۔ میں اکیلا پورا امام بارگاہ بک کراتا ایک ابا کے لیے، یا امام بارگاہ بک ہوا 10,000 افراد کے لیے۔ اب سوچئے 10,000 افراد کا ایصال ثواب ہو، کیا پتہ کون حسین سے کتنا قریب ہو۔ اس فرش عزا پر اگر آمد مولا حسین ہو تو بعید تو نہیں۔ اللہ اکبر، ہوتا ہے نا کہ جس کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جناب کوئی اسمبلی کا ممبر ہو، کوئی حکومت کا عہدیدار ہو، وہ ہر ایک پروگرام میں تو نہیں آتے، وہ اپنے کسی عزیز کے رشتہ دار کے پروگرام میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی تعلق ہوگا کہ جو یہ بڑی شخصیت دنیاوی اعتبار سے بڑی شخصیت یہاں پر آ کے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر، اور اگر کوئی حسین سے قریب ہو تو کیسے ممکن ہے جو رسم ہے تعزیت کی اس میں امام خود تشریف لائے کرنا ہے۔ 10,000 سے زیادہ افراد کا ایصال ثواب اجتماعی مجلس عزا، اور اسی مناسبت سے دوسرا فائدہ انسان کے مالی مشکلات کو کم کرتی ہے اجتماعی مجلس عزا۔ تیسرا فائدہ کہ ہم سب مل کر بیٹھے، اب نہ کوئی خیرپور کر رہا، اب نہ کوئی شکارپور کر رہا، اب گلی والے الگ ہو گئے، علی والے الگ ہو گئے۔ تو فرش عزا پہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ قبلہ مجھے معاف کیجیے گا، یہ مجلس حیدرآبادیوں کی ہے، کیونکہ حیدرآبادی کا انتقال ہوا تھا۔ یہ مجلس شکارپوریوں کی ہے، ایک شکارپوری کا انتقال ہوا تھا۔ یہ 10,000 جمع کر کے ایسا کر دیا، اب کس کا انتقال ہوا تھا بھول گئے، علی والے کا انتقال تھا۔ اسی محبت میں آپ سب چلے آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خالی نام لکھوا دینا کافی نہیں ہے، کم از کم کوئی نمائندگی تو ہو۔ میں کس کو تعزیت پیش کروں؟ اور اگر مولا اس مجلس میں آئیں تو دیکھیں گے اس نے نام لکھوایا تھا، خود تو نہیں، تو مولا کس سے گلے ملیں گے؟ اللہ اکبر، سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس میں تعزیت پیش کی جاتی ہے، اور تعزیت صاحب تعزیت کو پیش کی جاتی ہے، اور صاحب تعزیت خود ہی موجود نہ ہو تو کس سے تعزیت پیش کی جائے گی؟